صبح دم بیدار ہونا، بستر کی سلوٹیں درست کرنا، کمرے کو آراستہ کرنا، لان سے تازہ پھول لے کر گلدان میں سجانا، ایک کپ کافی لے کر کھڑکی کے سامنے بیٹھ جانا، غور و فکر کرنا، لان کی شبنمی گھاس اور کیاریوں سے جھانکتے خوشنما پھولوں کی خوشبو سانسوں میں اتار لینے کی خواہش کو کافی کے گھونٹ کے ساتھ حلق میں اتارتے رہنا اس کے صبح کے معمولات تھے۔ وہ جو اب ڈھلتی عمر کا سایہ بدن پر لپیٹے جی رہا تھا، یہ زندگی اس کے لیے بس ایک سیال شے تھی جس کے حرکت پذیر سائبان تلے اس نے اپنی ذات اور اس سے پھوٹتی یادوں کے نقوش کو زیر مشاہدہ رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے تنہائی ہمیشہ اس سے 2 میٹر کی دوری پر بیٹھی رہتی، اس انتظار میں کہ شاید کبھی اس کے بدن کے خول کے اندر داخل ہو سکے۔ وہ نیوی کے ایک سینئر آفیسر کے عہدے پر فائز رہ چکا تھا اور دوران ملازمت اسے دنیا دیکھنے اور ہر رنگ و نسل کے انسانوں سے متعارف ہونے کے متعدد مواقع میسر آئے تھے۔ اگرچہ یہ سب اب اس کا ماضی تھا، لیکن ماضی کے آئینے میں جھانکنے والے جانتے ہیں کہ یہ نشہ کسی بھی زود اثر مدہوشی کی دوا سے زیادہ پر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جب اپنے اندر جھانکتا اور ایسا کرنا اس کے لیے بے حد باعث سہولت تھا تو اسے رنگ و نور اور شناسہ چہروں کی ایک دلکش دنیا نظر آتی۔ اس نے دیوار پر آویزاں کلاک کی طرف دیکھا۔ گھنٹوں والی سوئی 9 کے ہندسے پر جیسے رک سی گئی تھی۔ اسے لگا جیسے کائنات کی نبض تھوڑی دیر کے لیے رک گئی ہو۔ اسے یاد آیا، ہاں صبح کے ٹھیک 9 بجے تھے جب اس کا جہاز مصر کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا تھا۔ گورا رنگ، نکلتا ہوا قد، پرکشش آنکھیں، نیوی کے سفید بے شکن یونیفارم میں ملبوس، جب وہ جہاز سے اترا اور بندرگاہ کے ہجوم میں داخل ہوا تو اسے ایک دراز قد نیلی آنکھوں والی لڑکی سکرٹ پہنے نظر آئی۔ اب اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تیرتی لائف سیونگ بوٹ یک بیک نیلی آنکھوں کے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ اس وقت اسے ایسا لگا جیسے کائنات یک لخت بے حرکت ہو گئی ہو۔ تنہائی اس سے 2 میٹر پر ایک کنڈل مارے بیٹھی رہی۔ درون خانہ یادوں کا گلشن آباد تھا، رنگا رنگ پھول، معطر فضا، دل آویز تتلیاں۔ غرض کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جسے کنج تنہائی کا نام دیا جا سکے، اور اس باغ و بہار فضا کی کسی ایک جانب کھلتی کھڑکی سے جھانکتی 2 نیلی آنکھیں، وہ تو ان کے سہارے ساری زندگی گزار سکتا تھا۔ پڑوسی کہتے تھے اس عمر میں خدا کسی کو تنہا نہ کرے۔ بابا جی اکیلے رہتے ہیں۔ بظاہر وہ تنہا تھا کیونکہ اس کی بیوی اسے داغ مفارقت دے کر دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ دونوں لڑکے پرواز کے قابل ہوئے تو اپنے پروں کی مضبوطی پر بہت اترانے لگے۔ نخوت کے اسی احساس کے سبب اڑان کے لیے انہوں نے اپنے اپنے علاقے منتخب کر لیے۔ کبھی کبھار آتے، سارا وقت اپنے اپنے مشاغل اور ترقی کی رفتار بیان کرنے میں گزر جاتا۔ اچھا ڈیڈی، اب چلتے ہیں، کل کام پر بھی جانا ہے۔ آپ تو صبح مزے سے سوئیں گے اور اپنی مرضی سے اٹھیں گے۔ بس یہ فکرہ اس کے دل میں تیر کی طرح کھپ جاتا، لیکن منظر بدلتے ہی 2 نیلی مہربان آنکھیں ساحل مصر سے اس کے دل میں اتر آتی اور وہ کسی اور ہی دنیا کی سیاحی میں مستغرق ہو جاتا۔ اسے یاد آیا جب کائنات کی نبض رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، جیسے فشار خون، جیسے ہارٹ اٹیک کی حالت، اور اس کے اٹھتے قدم یک لخت رک گئے تھے جیسے کوئی بے حس و حرکت جسم، اور اس نے ایک لمحے کے وقفے میں سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ ایمبولینس، ڈاکٹر، اوپن ہارٹ سرجری، دوبارہ ٹھیک حالت میں واپس آنا۔ وہ لڑکی اس کے قریب سے اس تیزی سے گزری کہ اس میں اسے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بس لڑکی کا سراپا اس کے جسم میں سرایت کر گیا اور اب وہ اس کے بدن کا جزو بن گئی تھی۔ اس نے خود کلامی کی، الفاظ اس کے ہونٹوں سے ٹکرا کر اندر گرتے رہے، البتہ مفہوم اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اے تنہائی، اب تو خود کو کوسا کر، غیظ و غضب سے پھنکار، سر کو دائیں بائیں پٹخ۔ میں اور تو 2 مساوی خطوط ہیں جو کبھی بھی آپس میں نہیں مل سکتے۔ یہ فاصلہ 2 میٹر سے کم نہیں ہو سکتا۔ وہ آنکھیں موندے کرسی پر دراز تھا۔ کافی کے آخری گھونٹ کے ساتھ ہی یادوں کے انمٹ نقوش اور لان میں اگے پھولوں کی خوشبو اس کے بدن میں اتر گئی۔ اس کے بدن نے ایک جھرجھری لی، شاید مشاہدے کا وقت ختم ہو گیا تھا۔
اس نے کبھی موت کی خواہش نہ کی تھی، لیکن عین اسی لمحے ایک عجیب و غریب خیال اس کے ذہن کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ اچانک بابا جی کے اندر سویا ہوا بچہ بیدار ہو گیا۔ دستک کی صدا ابھی آ رہی تھی۔ اس نے پانی کا ایک ٹب لیا، اسے کناروں تک پانی سے بھرا، نہایت چابک دستی سے ایک سفید کاغذ کو مختلف اطراف سے قطع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بحری جہاز کی صورت اختیار کر گیا۔ اس نے بہت آہستگی کے ساتھ جہاز کو پانی کے ٹب میں اتار دیا اور جہاز کے مصر کے ساحل پر لنگر انداز ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اس کی پالتو بلی اچانک جہاز پر جھپٹی جیسے یہ اس کا شکار ہو، مگر ہڑبڑا کر پانی سے باہر آ گئی۔ اس کے بدن میں ایک جھرجھری ہوئی، جہاز آہستہ آہستہ ڈوبنے لگا۔ فشار خون، ہارٹ اٹیک، تنہائی 2 میٹر کے فاصلے پر منتظر، مگر اب سے بابا جی کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ درپیش تھا۔